نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر جناب محترم سفیر اختر صاحب، بہت ہی ہمارے محترم اس وقت میرے سامنے جناب اکرام اللہ شاہد صاحب، جو اس کتاب کے مصنف کے والد محترم ہیں، شیبانی فاؤنڈیشن کے سربراہ مراد علی صاحب، جناب آصف محمود صاحب، جناب فاروقی صاحب، محترم عطاء اللہ وٹو صاحب، پروفیسر عزیز الرحمان صاحب، نوجوان خواتین حضرات، ہمارے طالب علم محققین، یہ ایک بہت خوبصورت محفل اس لحاظ سے ہے کہ اس مونوگراف کے بہانے، چھوٹی سی کتاب کے بہانے، ہمیں ایک بار پھر فلسطین کے مسئلے کی بہتر تفہیم کا موقع ملا، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے جو نوجوان موجود ہیں، یہ نوجوان پوسٹ کیمپ ڈیوڈ نوجوان ہیں، یہ پری کیمپ ڈیوڈ نوجوان نہیں ہے۔ چنانچہ کیمپ ڈیوڈ کے بعد فلسطین کے مسئلے کے بارے میں جو تصور دنیا کو دیا گیا، یہ یقیناً اسی سے آگاہ ہے، اور یہی مثال پاکستان کے اندر ہے۔ اور عموماً میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ ان مسائل پر جب گفتگو کرتا ہوں نوجوانوں کے ساتھ، تو میں ان کے سامنے یہی بات پیش کرتا ہوں کہ چونکہ آپ پوسٹ ضیاء الحق دور کی پیداوار ہیں، اس وجہ سے پری ضیاء الحق کی باتیں آپ کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء کے بعد یقیناً ایک نیا بیانیہ، ایک نیا تصور، نئے آئیڈیز، نئی تفہیم ہم سب کے سامنے پیش کی گئی، اور بالعموم ہم اس سے متاثر بھی ہو گئے۔ تو یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے محترم سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر سفیر اختر صاحب نے، اور پھر آصف محمود صاحب نے مل کر یہ کوشش کی کہ ہمیں پری کیمپ ڈیوڈ سچویشن پر لے جائیں اور اثر نو فلسطین کے مسئلے کی بہتر تفہیم ہو۔ یقیناً ڈاکٹر مشتاق صاحب کی اس مسئلے پہ مہارت ہے۔ ہم اس مسئلے کے جس طرح دیگر مسائل ہیں محض طالب علم ہیں، اور دلچسپی کا مضمون اور موضوع یقیناً ہے۔ ایک دور امریکہ میں ایسا تھا بش اول کا، کہ بش اول کے زمانے میں امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے اوپر ریسرچ جو تھی وہ اس قدر فلسطینیوں کے حق میں آنے لگی، اس قدر فلسطین کے حق میں آنے لگی کہ بش اول کو باقاعدہ وزارت تعلیم کو، تعلیم کے محکمے کو خط لکھوانا پڑا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ ریسرچ ان امریکن یونیورسٹیز مسٹ کنفارم ٹو دی نیشنل انٹرسٹ۔ جو ریسرچ امریکن یونیورسٹیز میں ہے وہ قومی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ
کہ ریسرچ کا ٹلٹ جو ہے وہ فلسطین کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فلسطین کے کاز کے بہت بڑے اسکالرز جو تھے امریکہ کے اندر، تو وہ جہاں بھی جاتے طالب علموں اور نوجوانوں، امریکنز، وائٹس، ان کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے. ایڈورڈ سعید جہاں بھی جاتے، زائنسٹ کے بھی اجتماعات ہوتے تھے اور جھگڑے بھی ہوتے تھے. ایک دور اس قسم کا بھی دنیا کے اندر اور بین الاقوامی فورمز پہ گزرا ہے. فلسطین کا مسئلہ جس پہ یقیناً اہل علم سوچتے ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت اس حوالے سے مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ یا تفہیم میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود فلسطین کے اندر ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینی قوم ابھی تک اس ابہام کا شکار ہے کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ آئینی، دستوری، پرامن اور سفارتی ہے، یا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مسلح اقدام کا ہے. چنانچہ جب یاسر عرفات مسلح تحریک کے بعد پرامن تحریک اور سفارتی تحریک کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد فلسطینی تقسیم ہو گئے. آپ دو گروہ ہیں، ایک سفارتی، آئینی اور جمہوری راستے کا گروہ ہے اور ایک مسلح تحریک کا. تو جب فلسطینی خود تقسیم ہو گئے تو اب غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک اور اس قسم کی جغرافیائی تقسیم خود فلسطین کے اندر ہو گئی، اور ایک خطے سے فلسطینی جو ہے دوسرے خطے میں جا نہیں سکتے، اور متوازی اتھارٹیز بن گئی ہیں، حکومت کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے سے جو سوالات سامنے آئے وہ شریعت کے حوالے سے بھی آئے اور بین الاقوامی قانون کے حوالے سے بھی آئے. اور میں انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ان دونوں حوالوں سے اس کتاب کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں کہ جو سابقہ مقررین نے فرمایا کہ اب تک کوئی ایسی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری. شریعت کے حوالے سے تھوڑا بہت ہمارا مطالعہ تھا، لیکن بین الاقوامی قانون کے حوالے سے جس طریقے سے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا، اور بالخصوص ٹرمپ کے اس فیصلے کو کہ سفارت خانہ کھولے بیت المقدس کے اندر، تو آپ نے جس طریقے سے بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیا کہ متنازع علاقے میں کوئی ملک سفارت خانہ نہیں کھول سکتا، اس جرأت کے ساتھ آپ نے اس مفہوم کو واضح کیا. یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب ممالک اور مسلم ممالک کے فارن افیئرس کے ذمہ داران ہیں، شاید انہوں نے بھی کبھی اس حوالے سے اس جرأت کے ساتھ گفتگو نہ کی ہو. تو یہ کتاب، یہ مونوگراف یقیناً اس مسئلے کے احیاء اور اس کو دوبارہ پبلک ڈسکورس میں لانے کا یہ کتاب سبب بنی. تو اس پر میں جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام اہل علم اور مسلمانوں کی طرف سے یہ بطور کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس مسئلے کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرانے میں انہوں نے بہت بڑا اور بہت اچھا قدم اٹھایا. میرا خیال تھا کہ ہم صرف اس کتاب تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، لیکن چونکہ جو سابقہ مقررین ہیں انہوں نے کچھ فلسطین کے حوالے سے آگے جا کر
یہود کی تاریخ، یہود کے رویے اور اس حوالے سے بھی گفتگو کی. تو میں بہت عرصے سے یہ میری سوچ ہے اور میں ڈسکس بھی کرتا رہا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مسئلے بہت حساس بن جاتے ہیں تو لوگ پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، غلط مطلب بھی لیتے ہیں. لیکن میں نے اپنے طالب علموں سے اور اپنی یونیورسٹی کے اندر دو باتیں ہمیشہ کہی ہیں، اور میں آج اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ کہوں گا کہ جس طرح شعر بھی ہے کہ میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، کہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. وہ یہ ہے کہ دو تاریخ کے اندر، کیونکہ تاریخ ایک ایسا بدقسمت موضوع ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاں اب متروک ہو چکا ہے، دو حوالوں سے مسلمانوں کو ضرور، دو ایریاز کا مسلمانوں کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے اسباب اور اسباب کے علاوہ وہ حوالے جو اس ایک مقصد کے لیے استعمال کیے گئے ان کا مطالعہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص. ایک جس کو اصطلاح میں، یورپین اصطلاح میں ریکانکوسٹا کہا جاتا ہے. ریکانکوسٹا کا مطلب ہے کہ جب اسپین کو مسیحیوں نے دوبارہ فتح کیا. ریکانکوسٹا کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیوں وہ مسلمان کہ جنہوں نے اسپین کو اور سسلی کو فن سے آگاہ کیا، جمال سے آگاہ کیا، حسن سے آگاہ کیا، ایستھیٹک سے آگاہ کیا، علم سے آگاہ کیا، بہتر زندگی سے آگاہ کیا، وہ مسلمان کیوں زوال کا شکار ہو گئے اور ریکانکسٹا کیوں ہوا. اور دوسرا مطالعہ یہ کہ یہود جو کہ ہمیشہ سے بہت مشکل میں رہے، وانڈرنگز، یہ خود اپنے آپ کو کہ یہ ہمیشہ گردش میں رہے. سائرس کے علاوہ کوئی آپ کو ملتا نہیں کہ جنہوں نے ان کو قرار دیا. اور یورپ کے اندر بھی چرچل نے جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا، ہٹلر نے جس طریقے سے عمل کیا، صرف یہاں تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے یورپ میں. گیٹوز کا لفظ انگریزی میں اگر آیا ہے تو وہ یہودی رہائش اور یہودی زندگی کی وجہ سے آیا ہے کہ گیٹوز میں رہتے تھے، سلمز میں رہتے تھے، کچی آبادیوں میں رہتے تھے، پانی نہیں، تعلیم نہیں. وہ قوم کس طریقے سے دوبارہ عروج کی منزل پا کر اور آج دنیا میں براہ راست نہ بھی ہو تو بالواسطہ طور پہ معیشت پہ، سفارت پہ، صحافت پہ اور علوم پر قابض ہو گئے ہیں. تو یہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ کیا طریقے انہوں نے اختیار کیے. یقیناً وہ طریقے جو ہیں وہ اقبال طریقے ہیں، وہی طریقے ہیں کہ جس کو جناب ڈاکٹر سفیر احمد صاحب نے فرمایا کہ مفادات کی اور قوت کی جنگ ہے. تو کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ قوت حاصل کر لی. یہودی جو ہیں یہ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے یہ ایک قوم ہے، ایسی بات نہیں. ان کے اندر معاشرت کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا. ان کی بڑی تقسیم تو عشق نازی اور سفاری ہیں، اور اس میں ایک گروپ وہ ہے کہ اگر ان کی تحقیق کریں تو یہ بنی اسرائیل نہیں ہے. یہودی بنیادی طور پہ تو یہ ایک نسلی قبیلہ بنی اسرائیل ہے، کوئی اور ان کے ہاں یہ مشنری مذہب نہیں ہے کہ آپ یہودی بن جائیں، یہودیت قبول کریں. وہ آپ کو دعوت دیتے بھی نہیں، بلکہ اگر آپ یہودی بننا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت مشکل مذہب ہے، آپ اس میں نہ آئیں. اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو اڈاپٹڈ جیو کہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل وہ نہیں بن سکتا. لیکن اس کے باوجود
جو گورے یہودی ہیں وہ کہاں سے آئے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی تو آنکھیں کالی ہیں، ان کے تو سر کے بال بھی کالے ہیں، ان کا کلر بے شک فیئر ہے، لیکن گوری آنکھوں کے یہود کہاں سے آئے؟ ایسٹ یورپین ہزار قبیلہ جس طریقے سے منگولوں کے بعد یہودیت میں آیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ گمشدہ قبیلے کی تلاش میں، اور آپ کی یقیناً ڈاکٹر مشتاق صاحب کے مطالعے میں یہ گزرا ہوگا کہ بالآخر انہوں نے افریقہ کے اندر یوگینڈا کے کچھ قبائل اور ادھر ادھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ قبیلے ہیں کہ جو یہودی رسوم اور یہودی عبادات کے مطابق اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کے رسوم بھی ہے۔ فلاشہ تو سوڈان کے صدر نمیری کو بے انتہا ڈالرز دے کے اور رات کی تاریکی میں خفیہ آپریشن کیا اور تمام فلاشہ کو یکجا کر کے سوڈان کے اندر اور جہازوں میں بھر کے اسرائیل لے آئے۔ کالے یہودی تھے، تو آج جتنی بھی صفائی کی خدمت ہے وہ فلاشہ یہودی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جن میں ہمارے لیے ایک سبق پنہا ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ مطالعہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالعہ کون کرے گا اور یہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو قرۂ افعال جو ہے وہ اسی دیوانے کے نام آتا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرۂ افعال بنم من دیوانہ زدن، تو انہیں کے کیونکہ جس طریقے سے یہ لکھتے ہیں تو بسیار نویسی جو ہے وہ کوالٹی پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے بسیار نویسی سے، لیکن اپنے شاگردوں میں براہ راست شاگرد تو میرے نہیں ہیں، لیکن بہرحال دوستوں میں ایک واحد بندہ جو میں اعتراف کرتا ہوں اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ایک ایسا جوہر ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کی بسیار نویسی تو ہے لیکن کوالٹی پہ سمجھوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اس وجہ سے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں شیبانی فاؤنڈیشن کا کہ فاؤنڈیشن نے یہ اعزاز دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اشتراک کی اجازت دی اور ہمارے اس ہال کو منتخب کیا، پسند کیا، ہمیں یہ اعزاز دیا، تو بے انتہا شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو پسند کیا، اور ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے دوست جناب اکرام اللہ شاہد صاحب کو، تمام اہل علم کو کہ الحمدللہ اس قسم کی کتاب آئی ہے، اس کو عام کرنا ہوگا، اور اس کتاب کی وجہ سے آج جو نئے موضوعات ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ اس پر مزید ہماری علمی گفتگو جاری رہے گی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سہولیات آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔